عمران خان کی بہنوں کی گرفتاری کا اب شاید جو آنے والا کل ہے یعنی منگل کے دن جو ہے ان کی گرفتاری جو ہے وہ شاید کی جائے، اس لیے کہ عمران خان جس اڈیالہ جیل کے جس مقام پر ہیں پوری اڈیالہ جیل کو ریڈ زون ظاہر کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ ایف سی کے جوان جو ہیں وہ تعینات ہیں۔ لیکن دوسری جو سب سے اہم بات تھی وہ کل جو جلسہ ہوا اتوار کا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت جو تھی، مرکزی قیادت، وہ غائب نظر آئی اور سہیل آفریدی اور دیگر افراد جو ہیں اس میں موجود تھے۔ تیسری جو سب سے اہم بات ہے کہ اب یہ پاکستان کی فوج اور تحریک انصاف کے درمیان جو جنگ شروع ہو چکی ہے، یہ رکنے والی ہے یا اس میں سہیل آفریدی صاحب کی جو حکمرانی ہے خیبر پختونخوا میں وہ ختم کر دی جائے گی اور گورنر راج بنا دیا جائے گا؟ اس پہ ہم تفصیل سے آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، مزید اس میں اضافہ بھی کر دیں اور اس میں آپ اس کو دیکھیں اور آپ کو بہت ساری نئی باتیں جو ہے نا معلوم ہو سکیں گی۔ آئیے سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ جو میں نے یہ کی کہ کل جو عمران خان کی بہنیں جب کل ملاقات کے لیے جائیں گی یعنی آنے والے منگل کو، یعنی اس منگل کے دن جو ہے ان کو عمران خان سے ملنے کی مکمل پابندی میں نے پہلے ہی بتایا تھا اور اب دوبارہ ہے کہ اب ان پہ بالکل سختی سے ساتھ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا سے آنے والی جو کارکنان ہیں اور پنڈی اور لاہور اور پنجاب کے آنے والے کارکنان کی تعداد کتنی ہوگی جو عمران خان سے ملنے کے لیے دونوں ان کی بہنوں کو مددگار ثابت ہوگی۔ اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو جیل سے بھی بہت دور ہی روک دیا جائے گا، بلکہ شاید پہلے تو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر دروازے تک پہنچ جاتے تھے، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سہیل آفریدی سمیت تمام لوگوں کو جیل کے دروازے سے بہت پیچھے بلکہ ہو سکتا ہے کہ کافی پیچھے جو ہے نا وہاں سے ہٹا دیا جائے اور وہیں روک دیا جائے، اور اگر وہ نہیں رکے تو اس صورت میں ان کی گرفتاری لازمی ہو جائے گی۔ لیکن سہیل آفریدی کیوں گرفتار ہونا چاہتے ہیں یہ ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے، اس لیے کہ اب جو صورتحال اس وقت سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کل جو جلسہ ہوا اس جلسے میں فوج کے خلاف، وہ جلسہ مکمل طور سے فوج کے خلاف استعمال کیا گیا اور اس میں فوج کو ہر طرح سے غلط اور من گھڑت الزامات ان کے پر لگائے گئے، جس سے ہماری فوج کا بہت زیادہ اس میں مورال بھی تھوڑا سا کم ہونا شروع اس لیے ہو گیا ہے کہ اب فوج جو ہے وہ بالکل عوام کے۔ اچھا ایک اور بات اس سے ضمن میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو مسلم لیگ نون ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اقتدار کے چسکے بھی لے رہی ہے اور اقتدار کے عہدوں پر بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے وہ مکمل طور پہ اس لڑائی میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اخبارات میں کسی نے کوئی سخت بیان دیا ہو، بس معمولی سے عطا تالر صاحب جو ہیں وہ کبھی کبھی سامنے آ جاتے ہیں اور آ کر کے بتاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا، جیسے وہ عطا تالر صاحب بات کرتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کی موجودگی میں جو ملک کے جو حالات اس وقت خیبر پختونخوا کے جو حالات آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور افغانستان کو اور انڈیا کو دونوں کو یہ بات سوٹ کرتی ہے، دونوں کی یہ خواہش ہے کہ خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہوں تاکہ وہ فوج کی راہ میں رکاوٹیں ڈال کر کے اپنے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کریں۔ آپ کے یہ بات علم میں ہوگی کہ کچھ عرصے تک جب عمران خان کی حکومت تھی تو دہشت گرد کراچی تک آ چکے تھے اور یہاں پر بھی بہت ساری واردات ہوئیں، آگے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ اس پوری جو حالات کو خراب کیا گیا اور اس کو یہ ایک ایسا خوف ہے پاکستان میں جس نے وہ جو ہماری 10 مئی کی جو فتح تھی اس فتح کو اب لوگ بڑی عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اتنی بڑی آپ نے فتح حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے یہ باہمی چپقلش جو شروع ہوئی ہے پاکستان میں، یہ جو آپ کے خوف ہراس کا سما ہے اور یہ جو پارٹیوں کے درمیان گتھم پیلی ہے، یہ آپ یقین کریں کہ پورے پاکستان جو ہے ان خراب حالات سے پریشان ہے۔ یہ بات لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی زمانے میں جو ہے وہ بھٹو بھی جو تھے وہ سیکورٹی رسک تھے، پھر بے نظیر صاحبہ سیکورٹی رسک تھیں، پھر آصف علی زرداری صاحب سیکورٹی رسک تھے، اور بلاول تو شاید کبھی اوپر آ نہ سکے
جس کی وجہ سے ان کو سیکورٹی رسک نہیں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ نواز شریف بھی سیکورٹی رسک تھے، بلکہ بےایمان ترین شخص تھے، لیکن آج وہ والیوم 1 اور والیوم 2 اور والیوم 10 یہ سب بھی جو ہے ان کے سامنے رکھے گئے اور کورٹوں کو بتایا گئے کہ یہ اس طرح کے بدعنوان ہیں، اس طرح کے بدعنوان ہیں، لیکن آج وہ بھی، ان کے بھائی بھی، نواز شریف کے بھائی بھی وزیر اعظم ہیں اور ان کی بیٹی بھی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو یہ ایسی صورتحال کو ہم نہیں روک سکتے، آپ نہیں روک سکتے، یہ کوئی پارٹی، سول پارٹی نہیں روک سکتی اس معاملات کو۔ لہٰذا پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ایک سہرا جو ہے وہ صرف اور صرف پاک فوج پر ہے، اور پاک فوج کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ایسے اقدامات کرے کہ ثبوت جو ہے وہ سامنے پہلے رکھیں، ان کے بعد ان کے آگے بات کی جائے کہ بھائی دیکھیں آپ کے پاس یہ سارے ثبوت ہیں، یہ چیزیں ہیں یہ جو آپ کے اور آپ کی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ شہزاد اکبر صاحب اور عادل کو جو ہے وہ لندن سے لینے کے لیے وہاں گئے میں، اپنے محسن صاحب ہے نا، اور وزیر داخلہ صاحب ہمارے رہے، وہ جا کر کے وہاں بھی بتا رہے ہیں، اور امریکہ سے بھی کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سے بھی ایک نیوز کے اور ایک دوسرے تبصرہ نگار ہیں، وہ دونوں کو بھی پاکستان لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ عمران خان کی پارٹی کو بھی اس بات پہ بڑی توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے اندر تحریک انصاف اور فوج کو لڑانے کی باتیں کرتے ہیں، تحریک انصاف اور فوج کے درمیان دراڑیں پیش بنا رہے ہیں، تحریک انصاف اور فوج کو جو ہے نا آپس میں لڑنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا وہ آپ جانتے ہیں، یہ تو بیرون ملک میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کہنا چاہیے کہ یہ جو شہباز گل جیسے لوگ ہیں یا یہ شہزاد اکبر جیسے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ عمران خان کے پارٹی کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ کل کے جلسے میں ایک اہم بات جو میں آپ کو آج بتاؤں وہ یہ تھی کہ وہ جلسے میں جو خیبر پختونخوا میں ہوا اس میں وزیر اعلیٰ اور ان کی صوبائی قیادت تو موجود تھی، لیکن کوئی ایک مرکزی قیادت موجود نہیں تھی۔ کہاں ہے یہ مرکزی قیادت؟ یہ کل کے بعد یعنی منگل کے بعد پتہ چل جائے گی، اگر وہ منگل کو جیل کے باہر آتے ہیں، جو کہ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ایسی صورتحال وہ نہیں فیس کر سکتے جو کل جیل کے باہر ہوگی۔ اس لیے مرکزی قیادت پوری نہ عمر ایوب خان تھے، نہ اسد قیصر صاحب تھے، نہ ہی جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں گوہر صاحب تھے، ہے نا، بیرسٹر گوہر صاحب بھی نہیں تھے، وہ بھی غائب تھے کل کے جلسے میں۔ جو پوری مرکزی قیادت تھی، یا وہ جو عمران خان نے 8-10 لوگوں کی سیاسی پارٹی بنائی ہے سلمان اکرم صاحب کی نگرانی میں، ان میں سے بھی سلمان اکرم صاحب خود بھی موجود نہیں تھے۔ تو یہ ساری صورتحال یہ بتا رہی ہے عمران خان کو کہ خان صاحب آپ کے پیچھے جو لوگ جو آپ کے ساتھ چل رہے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے خیمے اکھیڑ کر کے کسی اور جگہ جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان خیموں کو روکنے کے لیے اور عمران خان کی پارٹی کو یہ بات تو بالکل طے ہے کہ تحریک انصاف پہ فوری طور پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی ہے۔ اگر کسی نے یہ بات کہی ہے تو وہ بالکل نادان ہے۔ ایسی پارٹیوں پہ جو ہے وہ پابندی لگا کر کے کسی نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ خراب صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے فوج کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور عمران خان کو بھی اپنا جو ٹون ہے اس کو درست کرنی چاہیے، تاکہ وہ فوج اور عمران خان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہی دراصل کامیاب مذاکرات ہوں گے، وہ نہ سیاسی مذاکرات کامیاب ہوں گے نہ لسانی مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اور اس کل کے جو جلسے میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، انتہائی افسوس اور دکھ سے یہ بات دوبارہ کرنی پڑتی ہے کہ پٹھان کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے آپ کو تحریک انصاف کو، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ پٹھان یعنی عمران خان پٹھان تو نہیں ہے نا، وہ تو پنجاب کے ہیں، اور پنجاب میں ہی ان کا سارا، وہ لاہور میں پڑے بڑھے اور لاہور میں انہوں نے رہائش بھی اختیار کی۔ وہ خیبر پختونخوا میں تو کبھی کبھی جایا کرتے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس وقت جو مرکزی قیادت ہے ان میں سے بیشتر لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، اور اس وقت عمران خان کو تنہا کر کے وہ ان کی صرف بہنیں تو شاید رہ جائیں،
لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہر طرح کی طاقتوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہر ایک کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عمران خان کا کرزما کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور ابھی اگر جتنی آپ سختی کرتے رہیں گے اس کرزما میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔